لیکن آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو تھی وہ بھی جن باجوہ نے بنوائی، سارے بھی آرٹیکل 6 میں آ جائیں، ایک دفعہ اس گند کو صاف کریں اس ملک سے، تو اس وقت بشرا بیگم سے زیادہ انسیکیور کوئی نہیں، ٹونے شونے کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے سنا 18 مرغے پرسوں جلائے گئے ہیں، تو پھر بشرا بی بی کے پاس دو ہی آپشن رہیں گے، یا وعدہ معاف گواہ بن جائیں یا پھر اگلی باری اس کی۔ پاکستان سے بھاگے ہوئے صحافیوں کے گھر بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، وہ جو باہر بیٹھ کے بہو بہو کر رہے ہیں بہت زیادہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ بڑی خبریں آ رہی ہیں آج اور زیادہ متضاد خبریں ہیں، کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے، کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے، لیکن آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں کہ مشاہد حسین سید صاحب نے ایک بڑا بیان دیا، اور اب مشاہد حسین سید صاحب جو ہے ان کا بیان جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ایک حوالے سے۔ جب میں نواز شریف کا بیان پڑھتا ہوں، بار بار بیان پڑھتا ہوں کہ جی جن باجوہ کو، جن فیض کو، ثاقب نثار صاحب کو، کوسا صاحب کو یا اعجاز الاحسن صاحب کو، ان کے اوپر آرٹیکل 6 ہونا چاہیے، ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے کیونکہ انہوں نے آئین سے انحراف کیا، یا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے ہٹایا تو ان کو چارج ہونا چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ان 5 لوگوں کی قربانی دینا جائز ہے، اور ان 5 لوگوں کی قربانی دینا پاکستان کے حق میں بہت اچھا ہے، اور دے دینی چاہیے قربانی، میاں صاحب کو بھی خوش کر دینا چاہیے۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ شاید کاکان عباسی بھی بتائیں گے اب، لیکن مشاہد حسین سید تو بتا چکے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو تھی وہ بھی جن باجوہ نے بنوائی۔ اب اگر وہ جن باجوہ نے بنوائی اور ایک الیکٹڈ حکومت عمران خان کی حکومت اگر ان کی وجہ سے گئی اور اسمبلی کے اندر اتنا بڑا شیک اپ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو پھر 13 جماعتیں جو شامل ہیں پی ڈی ایم کے اندر، ان ساروں کو آرٹیکل 6 لگنا پڑے گا، اور ان کو لگانا پڑے گا۔ اس میں خود میاں نواز شریف بھی آتے ہیں، اس میں شہباز شریف بھی آتے ہیں، اس میں زرداری صاحب، سارے آتے ہیں اس میں۔ پھر سب کو غداری کے الزام میں اندر جانا پڑے گا۔ جو بات میاں نواز شریف ڈیمانڈ کر رہے ہیں 5 دوسرے لوگوں کے لیے، وہ ان کی اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں، یعنی مشاہد حسین سید پی ایم ایل این کے ہیں اور بہت ہی قابل احترام ہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے معرض وجود میں اس طرح سے آئی کہ باجوہ صاحب نے مدد کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ریموو کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پاکستان کے آئین سے انحراف کیا۔ تو بھائی صاحب آ جائیں، پھر آپ سارے بھی آرٹیکل 6 میں آ جائیں، ایک دفعہ اس گند کو صاف کریں اس ملک سے۔ یہ سارے جو ہمارے اوپر جونکے بن کے چمڑے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے یعنی کوئی بیماریاں ہوتی ہیں، نہ کوئی، جو بیماری اس وقت ہوتی ہے جب گرفتاری ہوتی ہے، ورنہ تو ہوتی بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں بہرحال۔ لیکن اب یہ ہے کہ خود میاں نواز شریف تو پیش ہے بے نظیر کی حکومت اڑوانے میں، اور اس وقت اگر آپ یاد کریں، میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ اسامہ بن لادن سے رقم بھی لی گئی تھی، اور اس کا بھی ایویڈنس موجود ہے، کئی جگہوں پہ کوٹ ہو چکا ہے، خود محترمہ شہید یہ بات کوٹ کر چکی ہیں۔ تو میاں صاحب کا آرٹیکل 6 تو وہی سے شروع ہو جائے گا۔ پھر بات یہ ہے کہ کل جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جن ججز نے، یہ جن لوگوں نے مارشل لاء کی حمایت کی ہے، ان کو لانا چاہیے پھر اب کینڈے میں، ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، تو چلے پھر۔ سب سے پہلے تو افتخار چودھری پہ ہی چلے گا، 2 دفعہ پی سی او پہ اوتھ لیا تھا، اور اس وقت یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جناب مشرف صاحب آپ وردی میں بھی قابل قبول ہیں، اور اب آپ قانون میں بھی تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ یہ وہی تھا نا افتخار چودھری جس نے یہ کہا تھا۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے، اس میں ضیاء الحق کی مدد کرنے والوں میں تو میاں نواز شریف سب سے آگے تھے۔ میاں نواز شریف تو اس کے سپہ سالار تھے، میاں نواز شریف تو اس کے اوپننگ بیٹسمین تھے، تو پھر آرٹیکل 6 میں سب سے پہلے جو نام آ رہا ہے وہ میاں نواز شریف کا آ رہا ہے، اور اس کے بعد جتنی قیادت ہے آپ کی پولیٹیکل قیادت ہے وہ ان کا بھی نام آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے بچنے کے لیے شاید کاکان عباسی، مفتاح اسماعیل اور یہ مصطفیٰ کھوکر جو ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی نئی جماعت بنائی جائے۔ اب دوبارہ سے انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے، کیونکہ ایک اس کے پیچھے جو اسکول آف تھاٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کا آدمی ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دے گا، جو پی ٹی آئی کا آدمی ہے وہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا جے یو آئی کو بالکل بھی ووٹ نہیں دے گا۔ پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔
تو اب نئی پارٹی لانچ کرنی پڑے گی، نئی لیڈرشپ کے ساتھ لانچ کرنی پڑے گی کہ جو ناراض تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے سارے جو ناراض ایلیمنٹ ہیں وہ آئیں اور اس پارٹی کے پیچھے کھڑے ہوں کہ جناب ان ساری پارٹیوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. لیکن میں کہتا ہوں مشاہد حسین سید کے بیان کو اپروب ہو جانا چاہیے اور میاں نواز شریف کی دیرینہ خواہش کے اوپر عمل ہو جانا چاہیے. پوری سیاسی قیادت کو آرٹیکل 6 میں چارج کر کے ان کو کریں جو تعزیرات پاکستان کہتی ہیں، جو آئین پاکستان جو سزائیں دیتا ہے وہ دیں، کیونکہ تو سب کچھ ایویڈنس ہے، یہ تو ریکارڈ ہے. تو بہرحال اب میاں صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. میری اطلاع یہ ہے کہ وہ نہیں آ رہے، میں تو بڑا کلیئر ہوں. لیکن اب کوئی نون لیگ والا کہہ رہا ہے جی وہ لاہور آ رہے ہیں، مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے، کوئی کہتا ہے جی وہ اسلام آباد آ رہے ہیں اور ایئرپورٹ سے سیدھا اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، پہلے وہاں پہ استقبال کیا جائے. بیسیکلی ان کو اپنی کلیئرٹی نہیں ہے، اور خود نون لیگ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. جیسے کوئی کہتا ہے کہ جی عمران ریاض کو میاں نواز شریف نے چھڑوایا، اور کوئی کہتا ہے جی میاں صاحب جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. ان کا آپس میں کلیش ہو رہا ہے، یعنی کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے صحیح. تو ایسا ہی ہوتا ہے نا جب ایک فیملی کے اندر ہی لڑائیاں ہوں. پارٹی کے اندر تو لڑائی تو آپ نے سنا ہی ہے، وہ تو ہوتی ہے، کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن جب ایک فیملی کے اندر لڑائی ہو، بھائی بھائی کو نہ دیکھ رہا ہو، بہن کو بھائی نہ برداشت ہو، تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے. جو اس کا لوئل ہے وہ اس کی زبان بولتا ہے، جو اس کا لوئل ہے وہ اس کی زبان بولتا ہے. تو بیسیکلی یہ تتر بتر ہو رہا ہے سب کچھ. ہمارا نظام جو ہے، ہمارے سامنے سیاسی نظام جو ہے وہ تتر بتر ہو رہا ہے، کیونکہ کسی کو سیاست نہیں چاہیے، کسی کو پاکستان کی سالمیت نہیں چاہیے. ان کو چاہیے تو اپنی گدی چاہیے، ان کو چاہیے تو اپنی کرسی چاہیے، ان کو چاہیے تو اپنی طاقت چاہیے، ان کو چاہیے تو اپنی پاور چاہیے، ان کو چاہیے تو اپنے لوٹ مار کا جو پیسہ ہے اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی چاہیے. اب سیفٹی اور سیکیورٹی کی اگر بات کریں تو اس وقت بشرا بیگم سے زیادہ انسیکیور کوئی نہیں. پہلے تو اس کے دونوں خاوند جو ہیں وہ جیل میں ہیں، سابق خاوند بھی اور موجودہ خاوند بھی، اور تکلیف ہے اس کو. وہ بڑے ٹونے شونے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں نے سنا 18 مرغے پرسوں جلائے گئے، کھائی نہیں گئے 18. تو لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ خوش نہیں تھی، کیونکہ ان کو صرف سفید مرغے چاہیے تھے اور ان کو رنگ برنگے مرغے مل گئے. خیر anyway، اب ان کے بیٹوں کے اوپر بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کے اوپر اینٹی کرپشن کے وہ کیسز بن رہے ہیں. کھادیاں گاجراں تے ہونی ٹڈاں پیڑا ایسے ہوئے گا. میں تو آپ کو خود اس کی تفصیلات بتا چکا ہوں، اس کے بیٹے کے متعلق، اس کے بھائی کے متعلق، اس کے ایکس ہسبینڈ کے متعلق، ان ساروں کے یہ کس طرح سے انہوں نے ریکٹ بنا کے کیسے انہوں نے لوٹ مار کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اب بشرا بی بی کے پاس دو ہی آپشن ہیں. ایک تو وہ اپنے بچوں کی آہیں سنیں، سسکیاں سنیں، تھوڑی اس کو عادت ہے. یہ میں ایک پرسنل بات ہے، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن بشرا بی بی کا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کو بڑے مسائل رہے ہیں، اور اپنی ماں کی نئی شادی سے، اور وہ لاہور میں رہا، وہ پاک پتن میں نہیں رہا، اور لاہور میں اکیلا تھا، اور جب وہ انڈر ایج تھا، میں تب کی بات کر رہا ہوں. کس کے پاس رہا وہ چلے پھر اور کبھی کی بات ہے، لیکن سیریس ایشو ہے یہ ان کے گھر میں. اب بشرا بیگم جو ہے یا تو اپنے بچوں کی سسکیاں سنتی رہے، یا پھر بچوں کے اوپر کھڑی ہو جائے، کیونکہ اپنے بھی پیر چل رہے ہیں. اب اس کو پتا ہے ادھر فرق ہوگی جو ہے وہ بھی تیار ہو گئی ہے وعدہ معاف بننے کے لیے. ادھر جو ہے نا یہ بچے جو ہیں یہ بڑھ کر کے بول دیں گے، اب کیونکہ بولیں گے. یہ جوتیاں تھوڑی کھا سکتے ہیں تھانے داروں کی، اتنے طاقتور تھوڑی ہے. تو طاقت ان کی ہوتی ہے جب پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے تو دوسرے غریب لوگوں پہ طاقت آزماتے ہیں. تو وہ بشرا بی بی کے پاس دو ہی آپشن رہیں گے، یا وعدہ معاف گواہ بن جائیں یا پھر اگلی باری اس کی ہے. اور جس دن بشرا بیگم اریسٹ ہوئی اس دن سب سے زیادہ خوش پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں گے، یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ دل سے وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، اوپر سے کچھ نہیں کہتے. ایک تو سب عمران خان کی رسپیکٹ کرتے ہیں تحریک انصاف والے، دوسرا ڈرتے ہیں. اتنا وہ فوج سے نہیں ڈرتے جتنا بشرا کے ٹونوں سے ڈرتے ہیں، کہ جو انہوں نے اس کے متعلق سن رکھا ہے وہ بہت کچھ ہے. تو کافی میجر ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں بیچ میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اکانومی جو تھوڑی سی سنبھل رہی ہے، ڈالر آج اور کم ہو گیا انٹر بینک میں، اور اوپن مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل نہیں ہے.
کیونکہ لوگوں نے مہنگے داموں خریدے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ کے طور پہ. اب ریٹ گر گیا تو اب ان کو بیچنا نہیں آ رہا. اب وہ کہتے ہیں ہم بیچیں گے تو مر جائیں گے. تو میں ان کو بتا دوں کہ ابھی اور نیچے آنا, فکر نہ کرو, اور مرو گے, نکال سکتے ہو تو ابھی نکال دو, گیٹ ریڈ آف اٹ. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن اپنی پھرتیوں میں ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ساری کارروائیاں کر رہا ہے کہ اس نے کس طرح جنوری کے آخر میں اس نے انتخابات کروانے ہیں. لیکن یہ ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ 45% پاکستان جو ہے وہ جنوری میں فروزن ہوتا ہے بالکل. یعنی کے پی کے کا پورا ناردرن ایریا جو ہے پورا, یہ آپ کی گلیات, گلگت, مری وغیرہ, نتھیا گلی, بلوچستان, ٹوٹل زیرو موومنٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ اتنی سردی میں. تو اس میں الیکشن کیا ہوگا, ویسے ہی ٹرن آؤٹ کم ایکسپیکٹڈ ہے. اگر عمران خان پہ بین لگا رہا جو کہ لگا رہے گا تو اس کے بعد بالکل ہی نہ ہونے والا ٹرن آؤٹ ہے. تو مجھے تو یہ الیکشن ویسے بھی نظر نہیں آ رہا جنوری کے اندر, ٹو بی آنیسٹ. یہ ایک دل کو بہلانے کو یہ ایک اچھا خیال ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے اس میں نظر نہیں آ رہا. اور پاکستان سے بھاگے ہوئے صحافیوں کے گھر بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. وہ جو باہر بیٹھ کے بہو بہو کر رہے ہیں بہت زیادہ. محیط پیرزادہ جس نے اپنے ماں باپ کو مارا تھا, میں نے آپ کو اس کی تفصیلات بتائی تھی, صابر شاکر. اور آج میں نے سنا ہے کہ شاید آفتاب اقبال کا بھی پرچہ کھلنے والا ہے. وہ بھی کل انہوں نے بڑا بول بول کے وی لاگ کیا اپنے گناہوں کے اوپر سے پردہ ہٹانے کے لیے یا ڈالنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے اوپر بھی آج کوئی کارروائی ہو رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وارنٹس ایشو ہو گئے ان لوگوں کے 2 کے, ریڈ وارنٹ کا بھی ایشو ہوتے ہیں تاکہ ان کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان واپس لایا جائے. سو اس وقت ایکٹیویٹی بہت ہو رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ پورا پاکستان خوش ہوگا. جیسا عمر عطا بندیال کے کئی فیصلوں سے سارے لوگ دکھی تھے, لاسٹ ڈے میں انہوں نے کہا نیب کیسز کھول دو, پورا پاکستان خوش ہو گیا. کیا نیب کیسز کھولو اور ان کو چھوڑو نہیں. تو اسی طرح اگر میاں نواز شریف کی خواہش پہ عمل ہو جائے کہ آرٹیکل 6 میں ان 5 لوگوں کو 4 ججز اور 2 جنرل یعنی 6 لوگوں کو اگر ان کو چارج کرنا ہے, تو پھر پوری پی ڈی ایم کی قیادت کو بھی چارج کرنا پڑے گا مشاہد حسین سید کے بیان کے بعد کہ بچے کا کون اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے. سوچنے کی بات ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.